کر کے آئے. تو مدتوں یہی رواج ہے آپ کے عیسیٰ کا کہ جو چرچ کا امام ہے شادی شدہ نہ ہو. پھر بہت دیر بعد جب پروٹسٹنٹ سامنے آئے اور رومن کیتھولک کو سوال ہوا تو انہوں نے کچھ اعلان نکالی. تو دنیا کیا بنی، عقیدہ کیا بنا، دین کیا بنا تاکہ دنیا. یہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے بندوں پر یہ پابندی نہیں لگائی تھی کہ تم ترک دنیا کرو. اگر ترک دنیا کو ترک ہی لیے بنانا ہوتا تو بنانے والے کو اس کے بنانے کی ضرورت کیا تھی. لیکن ان لوگوں نے جب اپنی طرف سے یہ بات کہی تو اس کو کہتے ہیں ابن اسلامی رہبانیت. تو رہبانیت خدا نے ان کے زمانہ لگائی. رہبانیت کا ابتدا ہوا ما كتبنا عليهم. رہبانیت انہوں نے خود کر دی اور ہم نے ان کے زندگی لگائی تھی. لیکن جب لگی تھی ہمارا ہوا کر جایا تھا پھر اس کا حق میں لانا کر. پھر چرچز میں اور گرجاؤں میں وہ خرافات ہوتی رہی کہ تاریخ ہے کہ مستقل سا ہے. تو ہندوؤں نے بھی یہی کہا کہ ترک دنیا. اور جب کوئی ترک دنیا کر کے جائے پھر وہ کے پیچھے یہ ان کے پیچھے یہ جو ان کے حکم نامور لوگ تھے، سیاستدان تھے، ملکوں کے سربراہ تھے، وہ بھی ان کے پیچھے جاتے اور جوگی صاحب آ جاؤ. تو جوگی تو کہتا کہ ان چکنی چپڑی باتوں سے بس جوگی کو مسلا بابا اس طرح کی باتیں کر کے کہ جوگی کو کہ آ جاؤ دنیا میں آ جاؤ نا. یہ باتیں ان چکنی چپڑی باتوں سے بس جوگی کو مسلا بابا جو آگ بجھائی جتنوں سے مطلب کے تیل گرا بابا. جلدی آگ پر تیل ڈالنا اور بڑھانا ہے. میں نے دنیا کی محبت کی آگ بڑی محنت مدد جائی ہے. جو آگ بجھائی جتنوں سے مطلب کے تیل گرا بابا. ہم اس تو ہوا کو چھوڑ چکے، زندگی سے منہ موڑ چکے، ہم جو چیزیں چھوڑ چکے تم تاکہ وہی کرا کرتے. انہوں نے ترک دنیا کی آواز کس طرح اٹھائی، ان کو اس طرح اٹھائی اور بدھ مت کے پیرووں نے اس طرح اٹھائی. بدھ مت کے پیرووں نے اس طرح اٹھائی کہ جو بھی دین پر چلے ان کے عقیدے میں تو بدھ کی پیروی میں ان کو بدھو کہا ہے. بدھو تو بدھوں کی اپنی طریقہ. لیکن یہ ساری قومیں اور ساری ملتیں اس زمانے سے تعلق رکھتی ہیں جب زمانہ جاہلیت کا تھا. ہم اہل اسلام، ہمارے دین کی پہچان، ہم اہل اسلام ہیں، ہمارے دین کی پہچان ہے کہ یہ دین فطرت ہے جو فطرت کے اصولوں سے ٹکراتا نہیں، فطرت کے اصولوں سے ٹکراتا نہیں، ان کو سمجھاتا ہے. تو بزرگان محترم سامعین عزیز، کلیسا کی بنیاد اخباریت تھی. چرچز کی عیسائیوں کی بنیاد ترک دنیا، کلیسا کی بنیاد اخباریت تھی. سماعتی کان فقیری مندیری، فقیری بھی ہو، درویشی بھی ہو اور ملکی سربراہی بھی ہو. انسانوں کو فطرت کے تقاضوں کے مطابق رہنے کے ڈھنگ سکھائے جائیں، یہ بھی ہو اور اللہ کی یاد بھی ہو. تو کلیسا کی بنیاد رہبانیت تھی. سماعتی کان فقیر مندیری، یہ اعجاز کا اظہار نہیں. یہ معجزہ ساراک میں جو پیغمبر تھا یہ اعجاز تھا ایک سارا رشی کا. بشیری ہو آئینہ دار نذیر، کہ بشیری اور نذیری، بشارت اور نذارت اس کو جمع کیا. تو بزرگ محترم، ہم جب آپ کے سامنے اپنے دین کا تعارف اور نبوت کی عظمت پر کچھ عرض کرتے ہیں تو نبوت کے بارے میں اسلام کا جو طریقہ سمجھنے کے لیے پہلے ان کی یہ ادائیں اور جاہلیت یہ سزائیں ان کو سننا ہوگا کہ وہ کیا کہتے ہیں اور ہم کیا کہتے ہیں. الجاب اور وہ بنا دادیا اپنے ملک کی اہمیت کو اور نبوت کی عظمت کو وہی سمجھ سکتا ہے جنہوں نے اور مسائل کو فطرت کے بنیادی اصولوں کو گراتے دیکھا. ان لوگوں نے دنیا کا تصور ہی بدل دیا
موقع ہوتا ہے نا ہمیں کہ اپنے ملک کو ہم بتائیں جتائیں لندن کے ایوانوں میں ہم اپنے ملک کا تعارف کرائیں کہ ہمارا دین کیا ہے، ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہم نے دنیا کو کیا تعلیم دیا، کیا بتایا، اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو کس طرح اپنے مقام پر رکھتے ہوئے خدا کا اشارہ کیا۔ جب بھی کبھی موقع آتا ہے ہمیں نہایت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے اپنے بھائی مسلمان کہلانے والے جب بھی اپنے نبی کے تعارف کا موقع ملا تو انہوں نے وہاں بھی یہاں بھی جس ملک میں بھی ان کا داؤ چلا انہوں نے حضور کی شان جب بیان کرنے کا موقع تھا تو کیا کہا کہ سونی زلفوں والیا کالی چولی، کہ حضور کا اولیاء چہرہ مبارک آپ کی زلفوں کا تذکرہ یہی ان کا موضوع بن گیا، اور کس طرح کہ یہ جو تعلقات ہیں محبت کے جذبات ہیں اس مقامات سے جو دور ہوتے گئے، جس مقام میں مصطفیٰ سے جس نبوت کی عرض سے مسلمانوں میں حضور کا تعلق رہا۔ یہ فکر علی کی آتی ہے جو میں نے محراب مسجد پر کہ ناظرہ کیوں گئے شیدے میں جب وقت کیا مارا جب ضرورت تھی کہ اسلام کو یورپ میں ہم مطالب کرائیں، پہلے دور میں کوئی اسلام وہاں پہنچے ہی نہیں تھا، لیکن جب ہمیں موقع ملا تعلق کا تو اب مسلمان کہلانے والے بڑے بڑے مشائخ اور علماء آ کر کہتے ہیں کہ حضور کی شان بیان کرنی ہو، نبوت کا تعلق کرنا ہو تو وہ مجھے ہی ہے کہ سونی زلفیں والے شان چھوٹی ہو۔ وہ کیا اس کے وقت میں جب کہ دنیا خود دے رہی ہے اور دنیا کے ساتھ دنیا میں اسلام کا تعلق کرنا ہے، حضور کی پہچان کرانی ہے، تو حضور کے معرفت میں کیا یہی ہے کہ آپ کی کمریں کاری تھی یا آپ کی زلفیں ایسی تھی؟ حضور کی محبت میں حضور کے آزاد کو سننا مسلمان پسند کرتے ہیں تو کیا وہ اسی کا سنتے ہیں؟ دین کا یہ قدر کرتی بال کے لیے کہاں پر پہنچا دیا۔ بزرگان محترم سامنے دیکھ لیں محمد کیا ہے، وہ حرف نخست انکر کے فطرت کا، محمد کیا ہے وہ حرف نخست انکر کے فطرت کا، محمد کیا ہے وہ امضائے توقیات ربانی، وہ رابط عقل و فطرت کو کیا شیرو شکر جس نے رابط کہتے ہیں جوڑ پیدا کرنا، وہ رابط عقل و فطرت کو کیا شیرو شکر جس نے وہ ظاہر زہر سے جس نے مٹایا تاغ رحمان رحمانیت کو۔ حضرات علماء کرام واجب احترام اور سامعین عزیز، ہمیں موقع ہی نہیں ملا کہ صحیح طور پر دنیا کو حضور سے آشنا کر سکیں، اور جو حضور سے آشنا نہیں، میں کسی مجلس میں کہہ رہا تھا آج بھی بیان تو نہیں، مجلس میں یہ کہہ رہا تھا کہ شاعروں کی ایک عادت ہوتی ہے، شاعروں کی کہ بات اپنی بھی کہنی ہو تو کسی دوسرے کے عذاب میں ظاہر کرتے کہ اسے کہا۔ ایک شاعر کا مزاج ہے اپنے تجربات سے جو گزرتے ہیں، اپنے افکار کی دنیا میں تیرتے ہیں، تو جب وہ اپنے افکار کی دنیا میں تیر رہے ہوتے ہیں تو جب منزل کو پہنچنا ہوتا ہے تو نام دیتے ہیں اور ان کا بات ہوتی ہے اپنی۔ تو اس میں تخاطب میں پھر حقیقت اور مزاج کا تقابل چلتا ہے، تو وہ مجازی رنگ میں کوئی بات کہتے ہیں، اور جا کے بعد کی بات مجھے یاد ہے کہ میں سنا رہا تھا
تاریخ سیاسی چل رہی تھی اس کی بحث ہو رہی، وہ تاریخ کا حصہ ہے کہ مصر اور ہندوستان کے مختلف بنائے بٹھا رہے ہیں، تو آگے جو شعر ہم بتانا چاہتے ہیں یہ ظاہران حریم مغرب، یہ جو مشرق کے ظاہرین ہیں وہ تو ہمیں پتہ دیں گے، یہ ظاہران حریم مغرب جو مغرب ہے وہ ہمیں پتہ دیں گے لندن اور امریکہ کا، اور ظاہرین حریم مشرق ہمیں پتہ دیں گے مکہ اور مدینہ کا۔ ہم لوگ کہیں بھی رہتے ہوں ہم زیادہ اہل مشرق سے ہیں، اور جو قومیں آج مسلمانوں پر مسلط ہے اور ان کو دنیا کی تہذیب و تمدن میں نمایاں وہ ہیں مغربی تہذیب کے نمائندے۔ آج دنیا میں کیا کہ دو تہذیبوں کا ٹکراؤ ہے، مشرق مغرب سے ٹکرا رہا ہے، امریکہ برطانیہ فرانس کے سارے ملک ایک طرف اور مشرق کی سزا ایک طرف، آج دو تہذیبوں کی ٹکر۔ ہم جب نبوت و خیال کی ادا کرتے ہیں اور عالم نبوت تو ہمیں مشرقی افکار کے ساتھ اٹھنا ہوتا ہے، ہمارے مقابلے میں وہ کیا ہے تہذیب مغرب والے، تہذیب مغرب والے جب ہمارے یہاں آئیں گے تو آگے کہتے ہیں کہ تم اپنے دین کے مذہب کے ملت کے امت کے قدیم نظریات میں گم ہو، جدید میں آؤ، جدید میں آؤ۔ اس طرح کے سنہرے الفاظ میں آ کر ہمیں اپنی بنیادوں کے دور لے جانے کی کوشش کرتی اور ایک آواز لگاتا ہے کہ نوجوانوں اپنا معیار زندگی اونچا کرو، اپنا معیار زندگی اونچا کرو، اور نوجوان کو سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا کھائیں، اچھا پہنیں، زیادہ سے زیادہ خوبصورت انداز اختیار کریں اور گھروں کی تعمیر اس طرح ہو کہ ہاں ایک پرانی کوٹھی میں جو صوفے رکھے ہوئے ہیں حضرت وہ لندن سے آتے ہیں، اور نوجوانوں کو اس طرح لگا دیا گیا کہ اب تم دنیا کو رونق بناؤ اور معیار زندگی اونچا کرو۔ جب ان کو اس طرح لگا دیا گیا کہ تم معیار زندگی اونچا کرو تو وہ اپنے معیار کو اونچا کر گئے اور اپنی قوم کو گرا گئے، ملت کو گرا گئے، امت کو اٹھا گئے۔ قومیں وہی کھڑی ہوتی ہیں جنہوں نے اپنے اوپر جوا کشی اور ہر حال میں زندہ رہنے کے سامان تلاش کر دی۔ اب یہ جو بات کہی جاتی ہے بعض اوقات سیاسی اسٹیجز پر کہی جاتی ہے، سیکولر ایجوکیشن کے حوالوں میں کہی جاتی ہے معیار زندگی اونچا کرو۔ پہلے بات سمجھے نا، میں مجھے بات نہیں کر رہا، سادہ لفظوں میں معیار زندگی اونچا کرو۔ اور ہمارے بھی حلقے میں بعض ایسے نوجوان اور حاصل بھی اور دیکھے کہ کبھی کپڑے کی استری پر فرق آ جائے یا سیلوٹ ہو جائے تو کہتے ہیں وہ کیا کریں، اے نوجوان تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالین ایرانی، ایران کے قالین مشہور ہیں اور تم ان کے در جاؤ گے، تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالین ایرانی، لہو مجور اڑاتی ہے جوانوں کی طرح۔ اس قدر ہمارا نوجوان طبقہ پائلٹ میں آ گیا، ایج بلند ہو گیا، لہو مجور اڑاتی ہے جوانوں کی، اور تم نے اپنے آقا کو خاتم النبیین کو رحمت للعالمین کو سمجھا رہی نبوت کے مقابلے نہ کر۔ یہ ظاہر